حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلا کاٹا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبا والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والے کو بھی جھنجھوڑ دے، اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش ایدھی سینٹر یا شیپا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دیہڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے
مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی؟ جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض ایک 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی، اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا تھا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں نہیں بہا لے گیا، سرکش جنات کی طرح ہمارا کلا کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے۔ بددیانت حکمران، بددیانت عوام، لٹیرے حکمرانوں، قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر بما فیملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو توبہ کی مہلت بھی ملے۔